تو یہ کیا مذاکرات کے لیے ماحول سازگار رہے گا، یا جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بگڑ رہا ہے اور یہ آنے والے گھنٹوں میں مزید بگڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ سازگار ماحول تو خیر پیدا کرنے کی پہلے دن سے کوشش کی ہی نہیں گئی، نہ پہلی میٹنگ میں یہ طے کیا گیا۔ کم از کم یہ تو طے ہو جانا چاہیے تھا کہ آج کے بعد سیز فائر ہوگا، اور میں یہ بات پہلے کہہ بھی چکا ہوں، اور وہ تو کسی نے کوشش نہیں کی، دونوں طرف سے کوشش نہیں ہوئی۔ لیکن جو حیرت انگیز بات ہے، جو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں جب شعلہ بیانی خواجہ آصف صاحب کی، تو خواجہ آصف صاحب ترجمانی کر رہے ہیں اس وقت کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کی۔ وہ از خود اس طرح کی بات کرنے والے نہیں ہیں، نہ اتنے وہ نڈر اور بہادر آدمی ہیں کہ لیڈران یا جن سے وہ جن کو جواب دے ہیں ان کے رخ کسی اور طرف ہو، یہ اس سے اختلاف کی جرات کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ان کو بھی آگے کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس مذاکرات کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپشن ہوتے ہیں نا کہ اچھا جی یہ نہیں کریں، کہ جو کچھ آپ نے آپشنز تھے اپوزیشن کو دبانے کے، یا اپنی من مانی کرنے کے، یا اپنی مرضی سے معاملات چلانے کے، وہ تو آپ نے پچھلے دور میں بھی استعمال کیے، اب بھی 10 مہینے سے آپ اقتدار میں ہیں، آپ نے کر لیے۔ تو آپشن تو یہی ہے حکومت کے لیے۔ اب کون چاہتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب تو ضرور چاہتے ہوں گے۔ اب شہباز شریف صاحب کی اس خواہش کا کون احترام نہیں کر رہا؟ یہ میرے لیے ایک سوال ہے کہ بھئی کیوں وہ کون نہیں چاہتا کہ شہباز شریف صاحب حکومت چلائیں، جتنے عرصے کے لیے بھی وہ اپوزیشن سے کچھ نہ کچھ وہ وقت لیں، اور اس کے ذریعے اپنا امیج بھی بہتر کریں، معیشت کی بھی کچھ نہ کچھ بہتر کریں، اور اگلے الیکشن میں وہ جب بھی ہوتے ہیں جانے کے قابل ہوں۔ اب تک تو وہ خود مانتے ہیں، اور ساری پارٹی کے ہمارا جو کیپٹل جو پولیٹیکل کیپٹل جو تھا وہ سارا کا سارا ہم کنزیوم کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے عوام کے پاس جانے کے لیے۔ پچھلے سال بھی نہیں تھا، اب تو مزید حالات خراب ہیں۔ تو اس لیے جو بریدنگ سپیس چاہیے حکومت کو، وہ مذاکرات کے ذریعے مل سکتی ہے، لیکن مسلسل اس میں رکھنے بھی اٹکائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اعجاز چودھری صاحب کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوا ہے، اگر وہ آ جائیں گے ایوان میں تو کیا ہو جائے گا؟ ایک تقریر کریں گے، اپنی بھڑاس نکالیں گے، اس کے بعد جیل واپس چلے جائیں گے۔ تو اس کو روکنا جو ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ جاری کیے ہیں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے کتاب میں وہ واقعہ بھی لکھا ہے، ہم زبانی بھی ان سے سن چکے ہیں کہ یہ غلطی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی۔ انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے شیخ رشید کے، اور حاجی بوٹا تھے ملتان سے، MNA گرفتار تھے مسلم لیگ نون کے، تو گورنر الطاف صاحب تھے، یہ چچا تھے فواد چودھری صاحب کے، وہ اڑ گئے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہوگا، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو قائل کر لیا۔ لیکن بالآخر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جناب گیلانی صاحب سے کہا، ایک اٹارنی جنرل کو استعفیٰ دینا پڑا اس بیس پہ، انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک تھے، مجھے گمراہ کیا گیا تھا۔ بالآخر غلطیوں کا احساس کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد صاحب، پہلے ہم بات کر رہے تھے ذرا IPPs والی، یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے 10 سے 12 روپے بجلی سستی ہو جاتی ہے، صنعتی یونٹ اگر سستا ہو جاتا ہے، تو ابھی جو حالات ہیں، شرح سود بھی نیچے آئی ہے، روپی آپ کا سسٹین ہے، ڈی ویلیو نہیں ہو رہا، تو کتنا بڑا امید ہوگی کہ یہاں پہ صنعت چلے گی، مزید بہتری آئے گی، کاروبار چلے گا؟ نہیں، اس میں تو امید بالکل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو آپ کے بجلی کے ریٹ ہیں، بلکہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے، آپ کا ایکسپورٹ متاثر ہوا ہے سب سے زیادہ، اور آپ کے لیے مقابلہ کرنا بیرونی مارکیٹ میں مشکل ہو گیا ہے، اور عام آدمی پر بھی اس کے بہرحال اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ 15/6 سے پہلے میرے خیال ہو چکا ہے، 15 سے اگر اور ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی حکومت کی ہوگی۔ یہ پہلے بھی کام ہوا تھا لیکن رک گیا تھا، صحیح ہے، مجھے یاد ہے 19-20 میں یہ کام ہوا تھا، تو اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی کوئی
اکانومی میں بہتری آتی ہے تو ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اپنی مراعات میں اضافے کے لیے کہ یہ پیسے شاید ہمیں جو بچت ہو گئی ہے یہ اب عیاشی پر یہ اب ہماری عیاشی پر خرچ ہونی چاہیے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جب بھی کوئی مہنگائی ہو، کوئی سختی آئے، پریشانی ہے، وہ عوام برداشت کریں، اور جب بھی کوئی ریلیف ملے تو وہ ہمیں ملنا چاہیے. اب یہ جو خبر ہے، IPR کے ترجمان نے کہا جی یہ گاڑیاں ایک تو یہ ہے کہ افسران کے لیے نہیں خریدی جا رہی، 18 گریڈ کا جو ہوتا ہے وہ بھی افسر ہی ہوتا ہے، ہاں چپڑاسی تھوڑی ہوتا ہے، چپراسی تھوڑا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 6 ارب وہ ایک اچھی خاصی رقم ہے. اگر تو اس 6 ارب کی گاڑیاں خریدنے کے نتیجے میں ہمیں یقین دہانی یہ کرائی جائے کہ کم از کم شارٹ فال نہیں ہوگا، 6000 ارب جو ہے، نہیں 6000 ارب کے ہمارے بڑھ جائیں گے، ریونیو بڑھ جائے گا، کلیکشن میں اضافہ ہوگا، ریونیو ہمارا بڑھے گا، ہم لوگوں کو جو ہے سراغ لگائیں گے، بڑے بڑے جو ٹیکس چور ہیں ان پر ٹیکس لگائیں گے. یا تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ جی 6000 ارب ایک سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 3 سال میں 6000 ارب کا، 2000 ارب کا ہم سال کا. اگر ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں بھی شوکت عزیز نے یہ کام کیا تھا، جیپیں خریدی گئی تھی اور یہی جواز پیش کیا گیا تھا کہ جس سے کلیکشن ہماری بہتر ہوگی، ہم جائیں گے بڑی بڑی مارکیٹ. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں تو گاڑیاں جا ہی نہیں سکتی، شالمی میں کون سی گاڑی جائے گی؟ اور آج کے دور میں، ڈیجیٹل دور میں، کون سا آپ نے جا کے دکان پہ چھاپا مار کے پتہ کرنا ہے؟ اینٹی سمگلنگ والوں کو بڑی گاڑیاں دیں جہاں سمجھ آتی ہے، جنہوں نے ریڈ کرنا ہوتا ہے. باقی تو آپ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ خالی جو دی ہوئی ہیں اس کے بھی ہمارے نتائج سامنے ہیں نا کہ کیا کتنا کچھ ہوتا ہے. وہ تو ارشاد صاحب جو آن فیلڈ لوگ ہیں، آن آپریشن لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی گاڑی ہمارے ہاں جو بھی سہولت دی جاتی ہے اس کا کوئی ہمیں ریٹرن ابھی تک نظر نہیں آیا. ہمیشہ وہ یہ حق سمجھتے ہیں، وہ فرض نہیں سمجھتے کہ جی ہمیں چیز ملی ہے اب آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے. اگر یہ رویہ ہمارا ہوتا، میں صرف IPR کی بات نہیں کر رہا، اوورآل جو ہمارا سرکاری محکمے ہیں، زوال کا یہ ہے کہ جو چیز وہ لے لیتے ہیں وہ حق سمجھتے ہیں، اور جب وہ ان سے پوچھا جائے کہ پھر آپ نے کیا کچھ نہیں تو وہ 100 بہانے بنا کے رکھ دیتے ہیں. اب 6 ارب اچھی خاصی رقم ہے، 1000 گاڑی آپ دے دیں گے. پہلے آپ حکومت کو، اور اسمبلی میں اب چونکہ سینٹ کمیٹی نے نوٹس بھی جاری کیا ہے تو چیئرمین FBR جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو آدمی ہیں، لنگڑیال صاحب جو ہیں بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. پہلے وہ جب توانائی انرجی کا وہ تھے تو بجلی کے چوری کو بھی کنٹرول کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی. ایک ہمیں اسلام آباد میں انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی. تو یہ بتائیں کہ جناب اس 6 ارب روپے کے عوض 6000 ارب کا ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے، یعنی جو نادہندہ ہیں ان سے وصول کریں گے، نئے ٹیکس گزار پیدا کریں گے.